کہ مسلمانوں کو یہاں کی ہندو آبادی سے براہ راست بات کرنی چاہیے، اور یہ حکومت وقت بھی چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان سر پٹول ہو، آپس میں لڑیں تاکہ کوئی کنکریٹ پلاننگ نہ کر سکے۔ تو یہ جو عدالتیں، نچلی عدالتیں اس طرح کے فیصلے دے رہی ہیں، یہ غلط ہے، غیر جمہوری ہے، اور اس دستور کی خلاف ورزی ہے جس کا عہد عدالتیں لیتی ہیں کہ جو لوگ اس وقت میں اقتدار میں ہیں، ان لوگوں کے پاس میں اقتدار تک پہنچنے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ نفرت پیدا کی جائے، ایسے ایشوز کھڑے کیے جائیں، لوگوں کے مذہبی جذبات کو برانگیختہ کیا جائے اور کسی طرح سے اقتدار حاصل کر لیا جائے۔ اور بابری مسجد پہ جو کامیابی ان کو حاصل ہوئی ہے رام مندر کے نام سے، اس کے بعد پھر وہ چاہتے ہیں کہ اور مسئلے کھڑے کیے جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بدقسمتی سے جو لوگ اس وقت میں اقتدار میں ہیں، ان لوگوں کے پاس میں اقتدار تک پہنچنے کا اس کے علاوہ کوئی راستہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ نفرت پیدا کی جائے، ایسے ایشوز کھڑے کیے جائیں، لوگوں کے مذہبی جذبات کو برانگیختہ کیا جائے اور کسی طرح سے اقتدار حاصل کر لیا جائے۔ اور بابری مسجد پہ جو کامیابی ان کو حاصل ہوئی ہے رام مندر کے نام سے، اس کے بعد پھر وہ چاہتے ہیں کہ اور مسئلے کھڑے کیے جائیں۔ لیکن یہ ذمہ داری حکومت کی بنتی ہے، کیونکہ 1991 کا ایکٹ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ہے، تو حکومت وقت جو ہے اس کو نافذ کرنے کی پابند ہے۔ تو یہ جو عدالتیں، نچلی عدالتیں اس طرح کے فیصلے دے رہی ہیں، یہ غلط ہے، غیر جمہوری ہے، اور اس دستور کی خلاف ورزی ہے جس کا عہد عدالتیں لیتی ہیں، اس لیے کہ 1991 کا ایک پارلیمنٹ کا بنایا ہوا ایکٹ ہے، اور سپریم کورٹ نے 2019 کے بابری مسجد فیصلے میں بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ 1991 کا ایکٹ جو ہے وہ دستور کی اسپرٹ ہے اور کوئی بھی عدالت اس کو بائی پاس نہیں کر سکتی۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب سپریم کورٹ میں یہ مسئلہ آ گیا ہے تو توقع یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ اسٹے لگا دے گا۔ یہ جو مسلم تنظیموں کے ساتھ بیٹھ رہی ہے، اس میں کیا کچھ پر بات ہوگی، کیا رائے ہے، کیا کچھ؟ دیکھیے، بنیادی طور پر تو اس میں جو مسئلے زیر بحث آئیں گے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو، دین، ایمان پہ جو متواتر حملے ہو رہے ہیں، نفرت کی فضا پیدا کی جا رہی ہے۔ بدقسمتی سے کوئی سیاسی جماعت اس کے تدارک کے لیے سامنے نہیں آ رہی ہے، تو یہ محسوس کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو یہاں کی ہندو آبادی سے براہ راست بات کرنی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے 1900 مشاورت بنی 1964 میں اسی وجہ سے بنی تھی کہ اس وقت کمیونل رائٹس بہت بڑھ رہے تھے، مشاورت نے ہندوؤں کے نمائندہ افراد کو لے کر پورے ملک کے دورے کیے تھے۔ اب وقت اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ دوبارہ اس کام کو شروع کیا جائے، کیونکہ دیکھیں سیاسی جماعتوں سے، حکومت سے تو اب جو توقعات تھی وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ اب ذمہ داری بنتی ہے کہ ہندوستان کی جو سول سوسائٹی ہے، ہندوستان کے جو شہری ہے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ عیسائی ہو، ان کے سوچنے سمجھنے والے افراد کو، انصاف پسند لوگوں کو ساتھ لے کر پورے ملک کے اندر ایک فضا پیدا کرنے کی کوشش ہے۔ شاید یہی بات اس کنورسیشن سے نکل کر سامنے آئے گی۔ کہیں ایسا تو نہیں لگتا یہ چیزیں لگاتار سامنے آ رہی ہیں، بڑے لمبے وقت سے یہ حالات بن رہے ہیں، تو ایک چیز لگاتار مسلم تنظیموں کی طرف سب سے پہلے تو مسلمان بھی دیکھ رہا تھا کہ بھائی مسلم تنظیمیں کیا کر رہی ہیں، ہماری قیادت کیا کر رہی ہے، اور اس کے بعد پھر جب قیادت پر لگاتار سوال اٹھنے شروع ہوئے، مسلم تنظیموں پر سوال اٹھنے شروع ہوئے، اس کے بعد اب عمل جوش یہ سب چیزیں دیکھنے کو ملی۔ نہیں دیکھیں، دیر اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ ابھی بھی صورتحال ایسی ہے کہ جب دیکھیں ہوتا کیا ہے معلوم کو، جب آپ کے پاس جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہوتے ہیں، مثال طور پہ یہ توقعات ہم سمجھتے ہیں کہ اگر حکومت وقت یا کوئی ایک پرٹیکولر سیاسی پارٹی کچھ حالات کو خراب کر رہی ہے تو دوسری سیاسی پارٹیاں جو خود مسلمانوں کے ووٹ پر جن کی حیات ڈپینڈ کرتی ہے، جو مسلمانوں کا ووٹ لے کے اقتدار میں آتی ہے یا پارلیمنٹ اسمبلی میں آتی ہے، ان سے توقع تھی مسلمانوں کو، لیکن اب وہ توقعات بھی پوری نہیں ہو رہی ہے۔ دوسری توقعات ہم کو میڈیا سے تھی، وہ بھی توقعات پوری نہیں ہو رہی ہے۔ تیسری توقع ہم کو یہ تھی کہ ہندوستان کے اندر جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، جو دیگر مذہبی طبقات کے لوگ ہیں، وہ میدان میں آئیں گے، لیکن اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ انیشیٹو ہم کو ہی لینا پڑے گا، ہم ہی کو میدان میں آنا پڑے گا، تب جا کے یہ فیصلہ ہوا۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ ہم پر کچھ انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، تنقیدیں کی جا رہی ہیں۔ تنقید کرنا تو ایک معمول کی بات ہے ہمارے ملک میں، اور جب بھی آپ دیکھا ہوگا بدقسمتی کی صورتحال یہ ہوتی ہے جب کوئی کرائسس آتی ہے تو مسلمان تنظیموں کے درمیان یا مسلمانوں کے درمیان اتحاد اتفاق کے بجائے پہلی شروعات جو ہوتی ہے وہ تنقیدوں سے ہوتی ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، یہ کہیں نہیں ہے اور فلاں ہے۔ دیکھیے، یہ کیوس پیدا کرنے کی کوشش ہے، اور یہ حکومت وقت بھی چاہتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان سر پٹول ہو، آپس میں لڑیں تاکہ کوئی کنکریٹ پلاننگ نہ کر سکے۔ اس لیے سمجھتا ہوں میں کہ جو لوگ، دیکھیے، جو پازیٹیو تنقیدیں ہیں،
جو جائز باتیں ہیں اس کو تو ہمیں ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ وہ بعد یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے چاہیے. بالکل یہ بات صحیح ہے. یہ پہلے بھی سمجھ آ رہا تھا لیکن ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ دوسرے لوگ اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے. جب ہم کو ان کے طرف سے امید تھی, یقیناً امید تھی, جیسے کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے. لیکن وہ امید ٹوٹی تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ان لوگوں کے لیے کیا, جن سیکولر پارٹیز کی بات آپ کر رہے ہیں, خاص طور سے اگر اتر پردیش کی بات کریں تو بڑا مضبوط وپکش اس وقت اتر پردیش میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن مسلمانوں کے لیے نام دینے کو تیار نہیں ہے. دیکھیے ہم نے, آپ کے علم میں ہوگا یہ بات کہ ہم نے اکھلیش یادو سے کئی بار ملاقاتیں کی تھی اور یہی باتیں ان کے سامنے رکھی تھی. لیکن اصل میں یہ جو ہندوتوا کے طبقوں نے ایک ایسی فضا بنائی ہے کہ لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی بات کریں گے تو اپیزمنٹ میں آ جائیں گے, ہم مسلمانوں کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہندو ووٹ چلا جائے گا. یہ بالکل غلط بھرم ہے, اس بھرم کو نکلنا چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ کانگریس کی حد تک یہ صورتحال تھوڑی سی بدلی ہے, باقی تنظیموں کو بھی سمجھ میں آ جائے گا.